ذمہ داری سے یہ کہتا ہے اگر اپنے ہاتھوں سے بنا کر تعظیم کرنا شرک ہے تو پھر یہ ساری مسجد شرک، یہ ساری مسجد بدعت۔ اور میں کہتا ہوں یہ جو اللہ کی مسجدیں ہیں یہ اللہ کا گھر ہے نا، بولو میرے ساتھ، یہ جتنی مسجدیں ہیں جن میں ہم نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ کی مسجد ہے نا، ان کو کیا کہتے ہو؟ اللہ کا گھر۔ اور میں کہتا ہوں کسی مولوی کو کہو جو اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اس میں جوتے پہن کے جائے، نہیں 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 یار، بے نیازی فرما رہے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اس کی تعظیم کرنا شرک نہیں، بھائی یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بیت اللہ بھی اللہ کا، بولو میرے ساتھ، وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ میں کہتا ہوں وہاں کیوں جاتے ہو حج کرنے کے لیے جب وہ بھی اللہ کا گھر ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہے؟ تو سارے فرقوں کے مولوی یہ کہیں گے کہ مولوی ذاکر وہ اصل ہے، حج اصل کا واجب ہے، نقل کا واجب نہیں۔ اور ہم بھی بیوقوف نہیں ہیں، ہم بھی پاگل نہیں ہیں، ہمیں بھی پتا ہے کہ قبر حسین کربلا میں ہے، ہم اس کی نقل بنا کر اس کی تعظیم کر کے دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اصل کی نقل کی تعمیر کرتے ہیں۔ اور سارا مجمع انتظامیہ میری تائید فرمائے گی، بھائی دیکھیے یہ حج کر کے، میں بھی تازہ حج کر کے آیا ہوں، آپ بھی حاجی ہوں گے، حج کا فلسفہ کیا ہے؟ حج کس کو کہتے ہو؟ کہ جہاں جناب حاجرہ دوڑی ہے وہاں دوڑو، تو میں ایک جملے میں حج کا فلسفہ بتانا چاہتا ہوں۔ حج ہے کیا؟ ایک کو بوسا دو، تین پتھروں کو پتھر مارو۔ اور کبھی کسی مولوی نے غور کیا کہ ان تین جگہ پہ پتھر کیوں مارتے ہو؟ پتھر مارنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سارے مولوی کہیں گے کہ مولوی ذاکر ان تین جگہوں پہ شیطان نے برگلایا تھا اور شیطان تو بھاگ گیا ہے، اتنا شیطان تو موجود نہیں۔ اور ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ جب تک تم پتھر نہیں مارو گے تمہارا حج ہی قبول نہیں ہوگا۔ پتھر کیوں مارتے ہو؟ تو تم نے پتھر مار کر ہمیں نتیجہ دے دیا کہ اگر دشمن اصل نہ ملے، اگر دشمن اصل نہ ملے تو اس کی نقل بتا کر اسے جوتے مارنا، یہ نقل کو نہیں اصل کو جوتے ہیں۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قبر حسین کربلا میں ہے، ہم اس کا تعزیہ بنا کر اس کی تعظیم کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم اصل کی نقل کی تعظیم کر رہے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہمیں مشورے دیے جاتے ہیں کہ جی ایک واقعہ تھا کربلا میں، وقت بہت تھوڑا ہے لیکن میں نتیجہ دے کر جانا چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ تھا کربلا میں جو ہو گیا ہے۔ کہ شیعہ کیا نکالنا چاہتے ہیں کہ ہر سال ماتم، ہر سال جلوس، ہر سال یلدوں کے جلوس، ہر سال شبیہ سلطنہ، یہ شیعہ نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ ایک واقعہ تھا کربلا میں ہو گیا، اب شیعہ کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ ہر سال 10 محرم کیوں مناتے ہیں؟ شیعہ سنی بھائی دونوں کو فکر دینا چاہتا ہوں کہ تو آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی ایک واقعہ تھا جو ہو گیا، اب کوئی یزید ہے؟ میں کہتا ہوں جب یزید نہیں تکلیف کس کو ہے؟ کہتے ہو نصیحتیں کرتے ہو کہ کربلا میں واقعہ تھا جو ہو گیا، یہ شیعہ قوم کیا نکالنا چاہتی ہے؟ بڑے اچھے طریقے سے کہتے ہیں کہ جی آج کوئی یزید ہے، یار جب یزید ہی کوئی نہیں پھر تکلیف کس کو ہے؟ تو ماننا پڑے گا نا جسے تکلیف ہے، جسے
تکلیف ہے وہی اظہار کرتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ کبھی ایک واقعہ تھا، امام حسین نے قربانی دے دی، ہم لائسنس دیتے کہ تھک گئے ہیں، انتظامیہ بھی پریشان ہے، حکومت بھی پریشان ہے، لیکن نقوی ساری انتظامیہ کو، شیعہ سنی بھائیوں کو یہ فکر دینا چاہتا ہے اور ہمیں کہتے ہو کہ ایک واقعہ تھا جو کربلا میں ہو گیا، تو منا میں بھی تو ایک واقعہ تھا، منا میں بھی تو ایک واقعہ تھا۔ یہ ہر سال 10 ذی الحجہ کو عید کیوں مناتے ہو؟ عید منانے کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اور فرمایا تو سارے شیعہ سنی متفق ہو کے کہیں گے کہ جس سے اس لیے عید منائی جاتی ہے کہ ایک نبی کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ گیا، اس کے بدلہ میں 10 ذی الحجہ کو عید منائی جاتی ہے، اور تمہیں شرم نہیں آتی اگر نبی کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ جائے اس کی عید مناتے ہو، اور جو 3 دن کا پیاسا ہے، جو 3 دن کا پیاسا مارا جائے اس کا دن مناتے، اس کا سوگری مناتے کہ نہ یہی وہ وقت تھا جس وقت زہرا کا لال خیمے سے نکلا ہے۔ 10 محرم کو بطول کا لال ینظر یمینا و شمالا، زہرا کے لال نے بائیں بھی دیکھا، زہرا کے لال نے بائیں بھی دیکھا، کہیں اکبر پڑا ہے، کہیں محمد پڑا ہے۔ اللہ جانے میرے امام کو کیا خیال آیا، میدان کربلا کی طرف دیکھ کر زہرا کا لال کہتا ہو میرے جوانو، او میرے شیرو، او میرا عباس، او میرا ابی اکبر، او میرا قاسم، میں سارا دن تمہیں سوار کراتا رہا ہوں، اب میں اس قدر لٹ گیا ہوں، مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں رہا۔ عزادارو، یہ جملہ کہنا تھا، اچانک ایک مزدور کے 2 ہاتھ حسین کے گھوڑے کی رکابوں پہ آئے، کہتے حسین کی لے نہ دے، عباس کا سر زخمی ہے، جب آپ عباس کا نام لیتے عباس کا لاشا تڑپتا ہے، عباس کا چہرہ زخمی ہوتا ہے، میں سوار کراتی ہوں۔ عزاداروں میں امام جانتے تھے لیکن ہمیں بتانے کے لیے پوچھا تو کون ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے میں عباس کی بیوہ ہوں۔ کیا ہوا؟ وہ عباس چلا گیا ہے، میں سوار کراتی ہوں۔ عزاداروں بھی جملے ختم ہی ہوئے تھے، ایک چھوٹی سی بچی مولا کے قدمے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مولا میں سوار کراتی ہوں، کیا ہوا جو کم سن ہوں تو عباس کی بیٹی۔ عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا، میرے امام کو بھی پڑ گیا دریائے فرات کی طرف، رو کے کہتے عباس میں اس قدر لٹ گیا ہوں، مجھے بیٹیاں پہلے سوار کرا۔ عزاداروں زہرا کا لال سوار ہوا گھوڑے پہ، جب میدان میں گیا ہے نا، جب حملے پہ حملے کیے ہیں تو ایک سے آواز آئی حسین مجھے خیبر میں لڑنا بھول گیا ہے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ عزادار مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک بے غیرت نے ایسا نیزہ مارا جو زہرا کے لال کے سینے پہ لگا، پشت سے نمودار ہوا۔ عزاداروں نیزے کا لگنا تھا، روایتوں میں ملتا ہے زہرا کا لال کبھی اٹھتا تھا کبھی بیٹھتا تھا، بطول کا لال کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا۔ عزاداروں جب میرے امام نے نیزے میں ہاتھ ڈال کے میدان کی طرف منہ کر کے کہا اور میرا جوان بیٹا علی اکبر ہے، اور علی اکبر جب تجھے نیزہ لگا تھا میں تیرا بوڑھا باپ لکھا ہوا بابا بابو تھا، علی اکبر میں اتنا غریب ہو گیا ہوں مجھے کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ عزاداروں اور چھوٹی چھوٹی اولاد والوں، جب یہ منظر جناب سکینہ نے دیکھا ہے نا، رو کے کہتی ہے دادی فضا مجھے گود سے اتار دو۔ جناب فضا رو کے کہتی ہے سکینہ کیا کرے گی؟ بی بی رو کے کہتی ہے میں دریائے فرات چچا عباس کے پاس چلی جاتی ہوں، جا کر چچا کے لاشوں سے لپٹ کے کہوں گی چچا عباس اٹھو، میرے بابا کو بچانے والا کوئی نہیں رہا، میرا بابا غربت کی آواز بلند کر رہا ہے۔ عزاداروں خلاصۃ المسائل میں ہے کہ جب کبھی نیزہ لگتا ہے کبھی تلوار لگتی ہے، زہرا کا لال اٹھتا ہے۔ ظاہر دیکھ کر آئے ہیں کہ جہاں زہرا کا لال چین سے زمین پہ آیا ہے نا، وہاں میرے مولا شہید نہیں ہوئے۔ زہرا کا لال اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، بطول کا لال اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا۔ جب یہ جناب سکینہ نے یہ منظر دیکھا نا
رو کے کہتی ہے پھپھی اماں کیا آپ کو یقین ہے میرا بابا زندہ آ جائے گا؟ اور چھوٹی چھوٹی دوستیوں والوں جب یہ جملہ کہا نا آپ کو یقین ہے میرا بابا زندہ آ جائے گا، میری آقا زادی رو کے کہتی ہے سکینہ بیٹے آج کے بعد تجھے بابا کا سینہ نہیں ملے گا۔ جناب سکینہ رو کے کہتی ہے پھپھی اماں پھر مجھے اجازت دو میں اپنے بابا کو آخری سلام کر کے آؤں۔ ازاداروں اجازت ملی، جناب سکینہ بابا کے پاس آئی۔ روایتوں میں ملتا ہے 3 مرتبہ بیوی آگے بڑھی، پیچھے ہٹی، پھر آگے بڑھی، تیسری مرتبہ بیوی نے کہا السلام علیکم یا ایھا المظلوم، اور میرا مظلوم بابا بیٹی کا آخری سلام ہو۔ ازاداروں میرے امام رو کے کہتے سکینہ کیسے آئی ہے؟ بیوی کہتی ہے پھوپھی نے کہا ہے کہ آج کے بعد تجھے بابا کا سینہ نہیں ملے گا۔ میرے امام کہتے سکینہ پھر میرے قریب آ۔ جناب سکینہ رو کے کہتی ہے بابا تیر اتنے لگے ہیں جو میرا راستہ روک رہے ہیں۔ میرے امام کہتے میری پوشت کی طرف سے آ۔ ازاداروں خلاصۃ المصائب میں ہے جب بی بی قریب آئی ہے نا بی بی نے دونوں ہاتھ بابا کے خون سے رنگین کیے، سر کے بال کھولے، بالوں پر خون کو ملنا شروع کیا، زمین پر بڑا منظر آیا۔ میرے امام رو کے کہتے سکینہ یہ کیا کر رہی ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے جب خیموں میں جاؤں گی پھوپھیوں جب پوچھے گی سکینہ بابا کو مل رہی ہے میں خون پر بال دکھا کے کروں گی۔ پھوپھیوں تو یتیم ہو گئی۔ ازاداروں اب یہ باتیں ختم نہیں ہوگی کہ شمر بغیر قریب آیا اور قریب آ کر کہا حسین یہ تیری کیا لگتی ہے؟ اور چھوٹی چھوٹی آواز والے یہ جملہ کہنا تازارہ کلال کہتے ہیں بے حیائی یہی تو میری سکینہ ہے۔ کمینہ بکواس کر کے کہتے خود اٹھاتا ہے یا میں اٹھاؤں؟ ازاداروں مصائب کی کتابوں میں ہے میرے امام رو کے کہتے سکینہ چلی جا، سکینہ میں اپنی زندگی میں تمہیں تماچے لگی تو نہیں دیکھ سکتا۔ ازاداروں ادھر جناب سکینہ چلی، ادھر میرے امام کا سر جھکا، سربت چلنی شروع ہوئی۔ ازاداروں جب پہلی طرف چلی ہے نا 3 چیزیں نمودار ہوئی۔ ایک چیز آسمان سے نیچے آئی، ایک چیز آسمان سے اوپر گئی، ایک چیز چاروں طرف گھومی۔ قبلہ جو چیز اوپر سے نیچے آئی تھی وہ جبریل فرشتہ تھا جو لوگوں کے کہتا تھا لوگوں حسین کربلا میں مارا گیا، لوگوں کو تو کرال شہید ہو گیا۔ قبلہ جو چیز نیچے سے اوپر گئی وہ حسین کا سر تھا جو خاوی مدعو نے سر پہ سے بتلایا تھا۔ ازاداروں جو چاروں